نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت میں، جس کا مفہوم ہے: اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ آپس میں اختلاف کرنا تو آگ کے کنارے پر کھڑا ہونا ہے۔ یہ تفرقہ جس سے بچنے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے، اس کے نقصانات سورۃ الانفال 46 نمبر آیت میں بیان فرما دیے۔ فرمایا، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور آپس میں نزاع مت کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، انسانوں کے درمیان اختلاف کا پیش آنا کوئی انہونی بات نہیں ہے، بلکہ ایک فطری بات ہے، مگر جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر سما جاتا ہے، وہ معاملہ کی وضاحت کے بعد یا تو اپنے اختلاف کو ختم کر دیتے ہیں، اور اگر پھر بھی اختلاف باقی ہو تو پھر صبر کرتے ہیں اور اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا کر عملی زندگی میں پھیلا کر معاشرے کو خراب نہیں کرتے۔ اور اگر صبر و خوف خدا نہیں ہوگا تو پھر اپنی طاقت دوسرے کو نیچا دکھانے اور مغلوب کرنے میں آدمی برباد کر دیتا ہے۔ 29 اگست 1969 کو دہلی کے آزاد پارک کی جامع مسجد میں ایک ہی دن میں 2 جلسے ہوئے۔ دونوں جلسوں کا مقصد ایک ہی تھا، لیکن دونوں الگ الگ شامیانوں کے نیچے ہوئے۔ ایک جلسہ شام 5 بجے اور دوسرا جلسہ اسی دن 9:30 بجے رات کو ہوا۔ ایک جلسہ مسلمانوں کی وطن دوست جماعت نے کیا اور دوسرا جلسہ مسلمانوں کی اسلام دوست جماعت نے کیا۔ دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کی آتش زدگی کے خلاف ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات کا اظہار کرنا۔ دونوں جلسوں میں مسلمانوں کے قائدین کے ساتھ عرب سفیر بھی بلائے گئے تھے۔ دونوں جلسوں میں پرزور تقریریں ہوئی، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اسرائیل کے مقابلہ میں عربوں کو اس لیے شکست ہوئی کہ وہ متحد نہیں تھے۔ تو کہا گیا، اے عربوں، متحد ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کرو، ورنہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ گلے پھاڑ پھاڑ کر یہ بات وہ لوگ کہہ رہے تھے جو متحد ہو کر مشورہ بھی نہیں دے سکتے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ عرب متحد ہو کر اسرائیل سے مقابلہ کریں۔ جو لوگ اتحاد کا پیغام دیتے ہوئے اتنے غیر سنجیدہ ہوں کہ خود متحد ہو کر رائے بھی نہ دے سکیں، ان کے کہنے سے دنیا میں اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا چورن بیچنا چاہتے ہیں، نہ کہ حقیقی اتحاد۔ یہ عوامی کریڈٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ وحدت امت۔ چور مچائے شور والی کہاوت ان پر صادق آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ خدا ہی معاف کرے گا اور نہ ہی تاریخ۔
بیشتر لوگوں کے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت شے اپنی ذات پر تنقید ہے۔ اسے وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، بفر اٹھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتحاد کی ایک قیمت ہے، وہ یہ ہے کہ ذاتی بڑائی کی قربانی دینا، دوسرے کے مقام کو تسلیم کرتے ہوئے خود کو چھوٹا بنا کر چلنا، اس کا لازمی نتیجہ اتحاد ہے۔ اور یہ اتحاد اجتماعی عبادت ہے، جبکہ انفرادی اعمال قطرہ ہیں اور اجتماعی اعمال سمندر ہیں، جس کی ایک علامتی مثال امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر راضی ہو جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اتحاد کسی شخص کو قوم بنا دیتا ہے۔ جس طرح قطرہ سمندر میں گم ہو جائے تو سمندر ہو جاتا ہے، آم کی گٹھلی زمین میں دفن ہو جاتی ہے تو اپنی حیثیت کو مٹا دیتی ہے، اس سے آم کا تنا وجود میں آتا ہے۔ تنے نے اپنی جان پر ڈالوں کا بھاری بھرکم بوجھ برداشت کیا، لیکن جب پھل لگا تو نہ جڑ کو لگا نہ تنے کو، بلکہ ڈالیوں کو پھل لگا۔ جڑ اور تنے کے مقابلے میں ڈالیوں کی عمر بہت کم ہے، انہوں نے وزن بھی زیادہ نہیں اٹھایا ہوا ہے، مگر درخت اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہے۔ لیکن درخت کی یہ رضا مجبورانہ رضا ہے۔ اگر انسان پر یہ وقت آ جائے اور وہ راضی رہے تو یہ آزادانہ فیصلہ ہوگا، جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ہی جزا ہے۔ 25-30 لاکھ انسانوں کا کعبہ کے گرد دائرہ بنا کے عبادت کرنا اور روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں ساری دنیا کے مسلمانوں کا کعبے کے گرد دائرہ بنا کر نماز پڑھنا اجتماعیت کی ایسی مثال ہے جو مسلمانوں کے علاوہ کسی کے ہاں نہیں ہے۔ مگر بہت ہی عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان ہی دنیا میں سب سے زیادہ غیر متحد ہیں۔ نہ کوئی دنیاوی مفاد ان کو متحد کر پا رہا ہے اور نہ ہی اخروی مقصد۔ اتنے شاندار امکانات کے باوجود اختلاف کی اتنی بری مثال کہیں نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، 2 آدمیوں نے مل کر کارخانہ لگایا جو بڑی کامیابی سے چلا، جس کے نفع سے انہوں نے بہت جائیداد بنائی۔ یہ دونوں فوت ہو گئے، اب ان کی اولادوں نے کام سنبھال لیا۔ کچھ عرصہ بعد ان کے درمیان اختلاف ہو گیا اور آپس میں شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ صلح جو لوگوں نے ان کو بٹھا کر بات کرنا چاہی، مگر وہ ناکام رہے۔ دونوں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے اور نقصان پہنچانے میں لگ گئے۔ فوجداری اور دیوانی مقدمات کی جنگ شروع ہو گئی اور تخریبی کارروائیوں میں اپنی قوت برباد کرنے لگے۔ تاہم کاروبار برباد ہو گیا، جائیدادیں بک گئیں، مگر کوئی ایک دوسرے کو نہ مٹا سکا، یہاں تک کہ ایک خدائی آفت زلزلہ نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تب جا کے لڑائی ختم ہوئی۔ اتحاد کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے
وہ ہے صبر اور حوصلے کی دولت، کیونکہ اجتماعی زندگی میں ناگواریاں ضرور پیش آتی ہیں۔ کبھی مفادات کے ٹکراؤ پیش آئیں گے، کبھی دوسرے کی طرف سے تنقید پیش آئے گی، کبھی امیدوں کے خلاف صورتیں پیش آئیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اگر انسان میں صبر و حوصلہ نہ ہو تو پھر نفع تو کجا، وہ موڑی بھی کھو دے گا۔ جو لوگ مسجدوں میں تو جڑیں مگر مسجد سے باہر آ کر انسانوں سے نہ جڑیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہیں مسجد میں جمع ہونے اور عبادت کرنے کی حقیقت حاصل نہیں ہے۔ ان کا مسجدوں میں جڑنا رسمی ہے، نہ کہ حقیقی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اجتماعی نصرت خداوندی امت کی اجتماعی عمل پر آتی ہے، نہ کہ انفرادی اعمال پر۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے عبادت کرنا آدمی میں تواضع پیدا کرتا ہے، جس کا اظہار مسجدوں میں نہیں بلکہ مسجد سے باہر کی زندگی میں ہوتا ہے۔